کتاب میرداد کی 7ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دا بک آف میرداد جو میخائیل نعیمی کی تخلیق ہے، جس کا اردو ترجمہ محبوب تابش صاحب نے جو کیا، میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرا باب جو تخلیقی کلمہ کے بارے میں ہے، جس کا ٹائٹل میں ہی تمام اشیاء کا سرچشمہ اور محور ہے، دوسرے باب کی تلاوت کرنے چلا ہوں۔ اور آپ سے ایک گزارش بھی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حوصلہ افزائی کے طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں جو اسی تسلسل کے ساتھ ہوں گی کہ آج آپ کے سامنے 7ویں قسط پیش کی جا رہی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ 8ویں، اور اس طرح سوال ہم پیش کرتے چلے جائیں گے۔ تخلیقی کلمہ کے بارے میں میرداد کہتا ہے، جب تمہارے منہ سے میں نکلے تو فوراً اپنے دل میں کہو، یا خدا مجھے میں کے عذابوں سے بچا اور میں کا سرور پانے کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ اس کلمہ میں حالانکہ وہ خود بے حد لطیف ہے، دوسرے حال ایک کلمہ کی روح قید ہے۔ ایک دفعہ اس کا تالا کھول دو گے تو تمہارا منہ خوشبودار ہو جائے گا اور زبان میٹھی ہو جائے گی، اس کے ہر لفظ سے زندگی کی خوشیاں ٹپکنے لگیں گی۔ اگر اسے تم بند ہی رکھو گے تو منہ سڑان سے بھرا رہے گا اور زبان کڑوی رہے گی، اور اس کے ہر لفظ میں سے موت کا مواد رستا رہے گا، کیونکہ میں ہی اے درویش بھائیو تخلیقی کلمہ ہے۔ اگر تم اس کی جادوئی قوت کو قابو میں نہیں کرو گے، اگر تم اس طاقت کے مالک نہیں بن جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ جب تمہارے گانے کی خواہش ہو تو تم کراہنے لگو، جب تمہیں امن کی آرزو ہو تو جنگ پر آمادہ ہو جاؤ، اور جب تم روشنی میں پرواز کے تمنائی ہو تو اندھیرے قید خانوں میں ایڑیاں رگڑنے لگو۔ تمہاری میں فقط تمہاری موجودگی کی آگاہی ہے، بے آواز اور لا وجود، جس کو با آواز اور مجسم کر دیا گیا ہے، وجود دے دیا گیا ہے۔ تمہارے اندر کے اس ناقابل بیان کو قابل بیان بنا دیا گیا ہے، نہ دکھائی دینے والے کو دکھائی دینے کے قابل بنا دیا گیا ہے، تاکہ اس کا نظارہ کرنے پر تم غیب کا نظارہ کر سکو، اور اس کے سننے سے تم اس ناقابل شنید کی سماعت کر سکو جو کانوں کا مضمون ہے ہی نہیں، کیونکہ تم ابھی آنکھ اور کان سے بندھے ہوئے ہو۔ سوائے اس کے جو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اور سوائے اس کے جو تم کانوں سے سنتے ہو، تم مزید کچھ بھی دیکھتے سنتے نہیں۔ تم صرف میں کے تصور ہی سے اپنے ذہنوں میں خیالات کا مچلتا ہوا سمندر پیدا کر دیتے ہو۔ یہ سمندر تمہاری اپنی میں کی ایجاد ہوتا ہے، جو ایک ہی وقت میں فلسفی بھی ہوتی ہے اور فلسفہ بھی۔ اگر تمہارے خیالات دستے ہوں، چھرا گھونپتے یا نوچتے ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کی میں نے ہی انہیں ڈنک، دانت اور ناخن دیے ہیں۔ میرداد چاہتا ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو کہ جو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ فقط میں کے احساس ہی سے تمہارے دلوں میں احساسات کا کنواں پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ کنواں تمہاری اپنی ہی میں کی تخلیق ہے، وہ ایک ہی وقت میں حساس بھی ہے اور محسوس بھی۔ اگر تمہارے دلوں میں کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں تو سمجھ لو وہ تمہارے اندر کی میں نے ہی ان میں نمود کی ہیں۔ میرداد چاہتا ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو کہ جو اتنی آسانی سے اگا سکتا ہے وہ اتنی ہی آسانی سے اکھاڑ بھی سکتا ہے۔ صرف میں کہنے سے ہی تم الفاظ کے ایک بڑے لشکر کو وجود میں لے آتے ہو۔ ہر لفظ کسی شے کا اشارہ ہے، ہر شے کسی دنیا کی نشاندہی ہے، ہر ایک دنیا کسی کائنات کا ایک جزو ہے۔ وہ کائنات تمہاری اپنی میں ہی کی تخلیق ہے، جو ایک ہی وقت میں قادر بھی ہے اور قدرت بھی۔ اگر تمہاری کائنات میں بدروحیں ہیں تو سمجھ لو یہ صرف تمہاری اپنی ہی میں سے وجود میں آئی ہیں۔ میرداد چاہتا ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو کہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ ناپیدا بھی کر سکتا ہے۔ جیسا خالق ہوتا ہے ویسی ہی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کیا کوئی اپنی تخلیق میں حد سے باہر جا سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی تخلیق کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ خالق اپنے آپ ہی کو نہ زیادہ نہ ہی کم پیدا کرتا ہے۔
मैं वो सरचश्मा है जिसमें से सब चीजें फूट कर निकलती हैं, जिसमें वो पलट कर समा जाती हैं। जैसा चश्मा वैसा ही बहाव। मैं जादू की छड़ी है, मगर जादुई छड़ी किसी ऐसी शय को वजूद में नहीं ला सकती जो जादूगर के पास ना हो। जैसा जादूगर होगा उसकी छड़ी वैसी ही चीजें पैदा करती रहेगी। इसलिए जैसा तुम्हारा एहसास होगा वैसा ही तुम्हारी मैं होगी। तुम्हारी मैं जैसी होगी वैसी ही तुम्हारी दुनिया होगी। इसका अगर मकसद जाहिर और तय होगा तो तुम्हारी दुनिया के मानी वाज़ेह और साफ होंगे। इसके अगर अल्फाज में भूल भुलैया होंगी तो इसकी दुनिया में भी भूल भुलैया होगी। ये तुम्हारे आमाल कभी दुखों के आशियाने होंगे। अगर वो धुंधला और गैर यकीनी होगा तो तुम्हारी दुनिया भी धुंधली और गैर यकीनी होगी। फिर तुम्हारे अल्फाज सिर्फ फंदे होंगे और तुम्हारे आमाल दुखों की पैशगाहें। अगर वो एहसास वाहिद होगा, अगर वो एहसास मुसलसल और पायदार होगा, अगर वो एहसास मुसलसल और पायदार होगा तो तुम्हारी दुनिया मुस्तकीम और पायदार होगी। फिर तुम ज़मान यानी टाइम से ज्यादा ताकतवर और मकान यानी स्पेस से ज्यादा वसी होगे। अगर वो फानी और मुतगय्यर होगा तो तुम्हारी दुनिया भी फानी और मुतगय्यर होगी। फिर तुम इस धुएं की घटा होगे जिस पर सूरज अपनी नर्म सांसें छोड़ रहा हो। अगर वो एहसास वाहिद होगा तो तुम्हारी दुनिया भी मुत्तहिद होगी। फिर तुम आसमान के तमाम मेजबानों और जमीन के तमाम बाशिंदों के साथ हमेशा हमेशा के अमन और अमान के माहौल में जी रहे होगे। अगर वो परागंदा होगा तो तुम्हारी दुनिया भी बिखरी हुई होगी। फिर तुम अपने आप से और खुदा की गुनागू खिलकत के हर एक जानदार से ना खत्म होने वाली जंग में मुब्तला रहोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी का महवर है जिसमें वो तमाम चीजें लहरों की तरह निकलती हैं जिनसे तुम्हारी मुकम्मल दुनिया तश्कील पाती है, फिर जिसमें वो लौट कर जज्ब हो जाती है। अगर वो मुस्तकिल है तो तुम्हारी दुनिया भी मुस्तकिल होगी और फिर ना तो ऊपर की ना ही नीचे की ताकतें तुम्हें दाहिने या बाएं धकेल सकेंगी। अगर वो एहसास डगमगाता होगा तो तुम्हारी दुनिया भी डगमगाती रहेगी। फिर तुम ऐसे लाचार पत्ते की मानद हो जाओगे जो किसी गजबनाक बिगुले की लपेट में आ गया हो। और देखो, तुम्हारी दुनिया नापायदार है मगर सिर्फ नापायदारी में, तुम्हारी दुनिया यकीनी है मगर सिर्फ गैर यकीनी में, तुम्हारी दुनिया दायम है मगर सिर्फ बदलाव में, और तुम्हारी दुनिया वाहिद है मगर सिर्फ कसरत में। तुम्हारी दुनिया पंगूड़ों की दुनिया है जो कब्रों में बदलते जाते हैं और कब्रों की जो पंगूड़े बनती जाती हैं। तुम्हारी दुनिया दिनों की दुनिया है जो रातों को निगलते चले जाते हैं और रातों को जो दिन उगलती जाती हैं। तुम्हारी दुनिया अमन और अमान की दुनिया है जो जंग का ऐलान किए जाती है, एक ऐसी जंग का जो अमन की इल्तजा करती है। तुम्हारी दुनिया मुस्कानों की दुनिया है जो आंसुओं पर तैरती है और आंसुओं की जो मुस्कानों से ताबिंदा है। तुम्हारी दुनिया मुसलसल दर्द ज़ेह में मुब्तला है, वो दर्द जो बच्चे की पैदाइश के वक्त होता है, मौत जिसके लिए दाई का काम अंजाम देती है। तुम्हारी दुनिया छलनियों और झरनों की दुनिया है जिसमें कोई दो छलनियां या झरने एक दूसरे जैसे नहीं हैं। तुम हर वक्त उस शय को छानने और झाड़ने में मुब्तला रहते हो जिसको छाना और झाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी दुनिया अपने आप के खिलाफ तकसीम शुदा है क्योंकि तुम्हारे अंदर की मैं ही अपने आप में बटी हुई है। तुम्हारी दुनिया हद बंदियों और बाड़ों की दुनिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर की मैं हद बंदियों और बाड़ों की मैं है। कुछ चीजों को ये अपने तय गैर तस्वुर करके बाढ़ के जरिए बाहर निकाल देती है, मगर कुछ चीजों को ये अपने आप से वाबस्ता समझकर बाढ़ के अंदर बाढ़ के रास्ते से दाखिल कर लेती है। मगर जो चीजें बाढ़ के बाहर हैं वो जबरन अंदर दाखिल होती रहती हैं और जो बाढ़ के अंदर हैं वो बाहर जाती रहती हैं क्योंकि वो एक ही माँ की, तुम्हारी मैं की औलाद होने के नाते अलग नहीं होना चाहती। और तुम उनके मुबारक इत्तेहाद पर खुश होने की बजाय अलग ना किए जाने वालों को अलग करने की बेसूद कोशिश में नए सिरे से कमर बांध लेते हो। मैं के अंदर की दराड़ को पुर करने की बजाय तुम अपनी ही जिंदगी को छील छील कर खत्म करते रहते हो, महज इस उम्मीद को लेकर कि इस तरह से एक
پکچر بنا لو گے جس کو تم یہ یقین کرتے ہو کہ تمہاری میں ہے، اور جو تمہارے خیال میں تمہاری میں سے مختلف ہے تم ان دونوں کے بیچ میں ٹھونک سکو۔ اس لیے انسانوں کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے دن ماتم میں شرابور ہیں، اسی لیے ان کی راتیں درد کی اذیت اٹھا رہی ہیں۔ اے درویشو، میر داد تمہاری میں کی دراڑ کو پر کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اپنے آپ میں تمام انسانوں کے ہمراہ تمام کائنات کے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کر سکو۔ میر داد تمہاری میں کا زہر چوس لینا چاہتا ہے تاکہ تم عرفان کی مٹھاس کا لطف اٹھا سکو۔ میر داد تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی میں کو کیسے تولا جا سکتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ مکمل توازن کا سرور کیا ہے۔ نیروندا کہتا ہے کہ مرشد پھر رکا، پھر سب پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ایک بار پھر میکایون نے یہ کہہ کر خاموشی توڑی، میر داد تیرے الفاظ بہت ترسانے والے ہیں، وہ کتنے ہی دروازے کھولتے ہیں مگر ہمیں دہلیز پر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرف جانے کا راستہ دکھا، اندر جانے کے لیے ہماری رہنمائی کر۔ اس طرح دوسرا باب جو میر داد کی گفتگو کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، تیسرے باب میں وہ مقدس تسلیس اور مکمل توازن کی بات کرتے ہیں۔ میر داد کتاب میر داد کی یہ قسطیں جاری ہیں، 37 اب باب ہیں، اور ابھی آج ہم نے دوسرا باب ہی مکمل کیا ہے۔ امید ہے معرفت اور آگہی کی اور روحانیت کی ترغیب دینے والے واعظ کی یہ جو کتاب ہے اس سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے کے بان۔